बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर सुनने और देखने वालों के लिए मेरे और मेजर आदिल राजा का सलाम और वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम आदिल, वेलकम टू द प्रोग्राम जनाब। Walaikum assalam, sir. Thank you so very much. Always बहुत a pleasure to be with you, sir. बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत शुक्रिया। उसी दुआ से शुरू करते हैं मेरे रब हमारे सीना कुशादा कर दे, हमारे काम को आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। आदिल, सुबह का हमारा लाइव जो प्रोग्राम था बड़ा धुआंधार था। बंगे साहब ने भी बहुत धुआंधार, आपने तो खैर मतलब के पूरा जो है तूफान ज़बरदस्त उठा के तूफान उठाया और मैंने भी अपने दिल की भड़ास निकाली। लेकिन वो बहुत ज़रूरी था लोगों को अब ज़ाहिर करना कि जो नए दामाद आए हैं उनको वलीमा मुबारक हो सबको। जो जो और बस सिर्फ बात उसमें भी बार-बार याद दिलाई, इधर भी याद दिलाता हूँ कि 100 आसिम का 105 अरब रुपए की सलामी चढ़ाई गई है, सर। और 105 अरब रुपए की सलामी नीले चढ़ाई। नीले पासपोर्ट की और पूरे टब्बर के टिकटों की, ये मत भूलिएगा जी। ठीक है, ठीक है। चले वो जो चोर जो आए हैं, नूनिये और पिपलिये, उनको तो ख़ैर ये ज़ेब देती है सलामी। देखते हैं कि जो अभी घर दामाद आए हैं पीटीआई से चुन के, वो भी इसको इस वेलों को अपना नाच जो ये है उसको छोड़ते हैं या ये भी जो वही। और मैं बात आगे करता हूँ कि आसिम सर ने एक सर एक सर सर, इस पे बात सिर्फ बता दूं कि जो है गैर सियासी जोक सुना दूं कि सर्कस के शेर या तो तालियों के ऊपर नाचते हैं या हंटर पे। क्या हंटर पे नाचते। तो तो आदिल, मैंने आसिम का ये एक बड़ा एक उसने सुबह एक शायरी की है। उसने कहा है, तकरीरें करने दो, तस्वीरें उठाने दो, स्कार्फ्स लटकाने दो, नारे मारने दो, सड़क पर मत निकलने दो। तो बिल्कुल। बस ये है, अगर लोग इस बात को समझ जाएं तो आप जान इमरान खान की जान को बचा सकते हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप इन अफीमचियों, हिरोइनचियों, जिनको जो आपको अफीम और हेरोइन खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनसे आप नशे में जाएँगे, डड्डू की तरह आपको उबाल दिया जाएगा। जब आप मर जाएँगे, आपका लीडर जो है खुदा न खास्ता उसको भी होगा, फिर आप कहेंगे ओह हो! क्या हो गया? ये तो हैदर मेहदी और आदिल राजा सही कहते थे, ये गद्दार नहीं थे। चलिए आदिल, आगे बात करते हैं। ये तो हमने बहुत डिटेल इसकी बात सुबह लाइव वीलॉग की है। अगर जो सुनने देखने वाले इसको देख रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा तो काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत मानी खेज है, इमोशनल ज़रूर था, गलत अल्फाज हमने कहीं नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन आपको बहुत क्लैरिटी से पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के कब्जे जो आसिम ने कब्जा किया है, वो किस तरीके से कब्जा किया और वो किस तरफ लेके जाना चाह रहा है इमरान खान की। बस मैं आगे बात नहीं करता। आदिल, क्या है आपके पास आज? देखिए सर, बात यह है कि इस वक्त बकायदा तौर के ऊपर एक तरफ तो असेंबलियों में सर्कस चला के अवाम को एक तमाशा दिखा के, एक तरफ उसको कंट्रोल तमाशा दिखा के दुनिया को दिखाया जा रहा है कि बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारी और सिस्टम हमारे काम करते हैं, आप हमें पैसा दें बाकी छोड़े। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, अमेरिका की इनको सपोर्ट है, एस्टैब्लिशमेंट को, जारी बात है। और उसमें आपने ये खबर ब्रेक की थी, कंफर्म मैंने की है कि आपकी खबर मैं कंफर्म करता हूं कि आसिम मुनीर ने कहा है कि अंदर जितने मर्जी ड्रामे कर लें, असेंबलियों के अंदर जो मर्जी बोलें, जिस मर्जी को बोलें, टीवी प्रोग्रामों पे तो चलो ठीक है, उधर भी जो मर्जी, दरवाजों के अंदर, छतों के नीचे जो मर्जी करें, सड़कों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुनिया को हमने दिखाना है कि स्ट्रीट्स हमारी कंट्रोल के अंदर है। अब इसी वजह से ये जो है सिर्फ कॉस्मेटिक, इमरान खान जबरदस्ती एहतजाज हफ्ते की कॉल दे रहे हैं और उन्होंने जो है वो चंगू वल वल सुनाई है, हर किसी को सुनाई है। अब सर कहानी सारी ये है कि ये सारा तमाशा है, ये जो कुछ नजर आ रहा है ना, ये सारे का सारा तमाशा है सर, ये सब धुआं है। ठीक है सर, जान थोड़ी है। बात है कि असलियत नहीं है सर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है असलियत। ये सर जो कुछ हो रहा है, दिस इज नॉट रियल। ये स्मोक एंड आपको मिरर्स। स्मोक एंड मिरर्स वाला काम है सर। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे आपको ये ड्रामा चलवा के, इसको सर्कस चला के असेंबलियों के अंदर, वो सारे टीवी चैनल्स उसी के ऊपर बात करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। कोर्ट्स में इमरान खान के मुकदमे तेज हो गए, जज साहब ने ये कह दिया, ये कह दिया। जब तक इमरान खान डील नहीं करते, उनको रिलीफ देने का कोई मकसद पैदा ही नहीं होता। किसी ना किसी जगह पे
ان کو اٹکا کے رکھا جائے گا, عوام کو یہ دکھایا جائے گا کہ نہیں یار بڑا انصاف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف سر جو سچویشن ہے, سوشل میڈیا آپ کہتے ہو کنٹرول نہیں ہوتا. اسرائیل سے اکوپمنٹ منگوا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی سپیڈز کو ڈاؤن کر کے, سلیکٹو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ڈاؤن کر کے بے تحاشا جو ہے وہ نقصان تو عوام کو پہنچایا جا رہا ہے اور پاکستان کو بھی ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کی یہاں کس کو پرواہ ہے جرنیلوں کو؟ ان کو تو صرف اپنا جو ہے وہ بیانیہ کنٹرول کرنا ہے, نیریٹو کنٹرول کرنا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا کنٹرول کیا ہوا ہے, سپیڈ سلو کی ہوئی ہے, ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور اب اکوپمنٹ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ان کا لگ چکا ہے اور اس کے اوپر کام کریں. میں کنفرم یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, نہ صرف یہ بلکہ پورے پاکستان کو لوگ کہتے ہیں نارتھ کوریا ماڈل تو نہیں لیکن چائنا ماڈل کے اوپر انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے, جہاں پہ پوری کی پوری جو ہے وہ سروسز کو, ڈیجیٹل سروسز کو, اس کو اسٹیٹ پاکستان کی کیا ہے, فوج ہے, جرنیل ہے, وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور پروسیس میں خربوں روپے کمانا چاہتے ہیں. اچھا یہ عادل آپ نے ٹویٹ کیے, میں وہ دکھا دوں, پھر آپ ذرا اس کو ایلیبوریٹ کریں گے, دکھا دوں کبھی؟ جی جی پلیز سر, اسی کے اوپر بات کرتے ہیں, اسی پہ بات کریں گے. اوکے اچھا یہ تو آپ کا وہ ہے جو وہ شیر افضل عورت نے فراڈ کے پیسے اکٹھے کر رہا تھا لنڈن میں, جس کی ہم نے صبح بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے, جس نے شندانہ گلزار کا بھی نام ہے ان دونوں کا. تو یہ تو لوگوں سے کہتے ہیں لائیو میں اپنا کر لیں, میں سوری نیچے جا رہا ہوں. اچھا یہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں, ہائے 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 ہائے, زیدی صاحب کیا کہہ گئے. اچھا آپ کا یہ دیکھیں سر, دیکھیں سر, فارمی چیف ڈسپشن 2024 میں جیتنے والوں کو تمغہ 47 سے نوازتے ہوئے. ٹو گڈ, جس نے بھی بنائی ہے نا, کون ہے افریدی, کیا بات ہے افریدی صاحب, افریدی صاحب زندہ باد, بہت اعلیٰ. یہ دس از دا پکچر آف دا ایئر, اس وقت جو پکچر آف دا ایئر ہے نا وہ یہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے, اچھا وہ پیچھے ایم کیو ایم والا بھی کم وقت کھڑا ہے. اچھا سر وہ شامل ہے نا, شامل ہے. اوپر بھی ٹویٹ پڑھ لیجیے گا سر ذرا, ایک اس کے نیچے بالکل ایک ٹویٹ ہے, یہ نہیں اسی کے نیچے سر تصویر, یہ انٹرنیٹ سپیڈ کم کرنے کا بتایا آپ کو ایکس کا, یہ جو ٹویٹ ہے سر کہ چرب زبانی سے محض بیوقوف لوگ متاثر ہوتے ہیں اور بیوقوفوں کی کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے بالکل عادل. یہ اچھا یہ آپ کا نیچے دو پوسٹ, اچھا نہیں یہ نہیں, سوری میں ایک منٹ ہے, یہ انگلش میں سٹوری ہے سر, یہ آج گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ میری رپورٹ کیا نہیں سر, نیچے سٹوری ہے پوری کی پوری. اچھا یہ والی سر, یہ بندہ کون ہے بائی دا وے؟ سر یہ بندہ سی ای او ہے, سینٹرل ایگزیکٹو آفیسر ہے سیلمور کمپنی کا, کرنل ضیاء الدین مرزا. بدنام ترین آفسر ہے, بدنام ترین آفسر ہے. میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل تو بتاتا ہوں, پہلے اس کی جو ہے پرسنل جو لائف کی سٹوری ہے وہ تو چلو بعد میں آگے اس کے اوپر بھی آ جائیں گے, لیکن اس کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک میں بات ایڈ کر دوں آپ کی اسی بات میں. ایک کینیڈین کمپنی ہے, اس کا نام ہے سینڈ وائن. سینڈ وائن سے انہوں نے 2000 عمران کی حکومت آئی تھی نا, جولائی میں ستمبر میں اوتھ لیا تھا, تو مارچ 2019 میں سینڈ وائن سے خریدا تھا. یہ سودا پہلے سے طے کر چکے تھے باجوہ, پچھلا سودا ہوتا ہے مارچ میں. لوگ کہتے جی عمران کی حکومت نے خریدا کیا, نہیں سودا پہلے ہو چکا, عمران کو تو سب پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. سینڈ وائن جو ہے اس نے سافٹ ویئر سپلائی کیا ہے بیلاروس کو, رشیا کو, سیریا کو, عراق کو, اس ایسے حکومتوں کو کیا ہے جہاں پر انٹرنیٹ ٹریفک کو مانیٹر کرنا اور سلیکٹیو سلو کرنا. ہم نے, پاکستان نے, اور بائی دا وے وہ کمپنی بہت بدنام ہے, کینیڈا میں بھی اس کے خلاف بڑی آوازیں اٹھتی, ہم نے وہ سافٹ ویئر خرید کے 2019 سے چل رہے. تو اب انہوں نے ایک لیول آگے لے گئے جو آپ بات کریں. جی عادل, میں نے کہا یہ میں بتا دوں اس وقت. جی عادل. سر بیسکلی یہ جو پورا منصوبہ ہے یہ پاکستان کا ٹریلین روپیز بزنس جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے. سیلمور کمپنی کی آج ہم بات کریں گے. یہ ایس سی او اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن جی بی والوں کو اور اے جے کے والوں کو اچھے طریقے سے پتا ہے, یہ وہاں پہ اسپیشل رائٹ ہے, منوپولی ہے ان کی بڑے عرصے کی. ابھی یہ پوری دنیا کو یہ اچھے طریقے سے پتا ہے. عائشہ صدیقہ نے ملٹری انکارپوریٹڈ لکھی تو پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ ملٹری کمرشل بزنس انکارپوریٹ کتنا بڑا ہے, جو فوج کا بزنس ہے کتنا بڑا ہے. یہ شروع کس طرح ہوا تھا؟ یہ ویٹرنز فنڈز ملے تھے رائل انڈین آرمی, جس وقت پاکستان آرمی اور انڈین آرمی بنی
تو پھر 1949 میں جو ویٹرنز فنڈ ملے, انڈین آرمی نے تو اپنے ویٹرنز ریٹائرڈ فوجیوں کے اندر بانٹ دیے, ان کی ویلفیئر پہ لگا دیے, لیکن پاکستان آرمی نے اس فنڈ سے فوجی فاؤنڈیشن, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ, فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن, یہ NLC, SC اور DHAs ٹائپ جو ادارے ہیں یہ کھڑے کر دیا. آہستہ آہستہ ان کی بنیاد وہی ویٹرن فنڈ ہے, وہاں سے یہ شروع ہوا. لیکن آج کی ہماری سٹوری کا جو سر فوکس ہے وہ سیلمور کمپنی ہے. یہ سیلمور جو کمپنی ہے یہ DHA فیز 2 اسلام آباد کے اندر جو ہے ہیڈ کوارٹر ہے اس کا, اور یہ انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی IGCNIT جنرل آصف غفور اس کے یہ ہوا کرتے تھے. ان سے پہلے یہ سگنل آفیسر ان چیف کی کولیبریشن کے اندر جو ہے یہ بنائی گئی ہے, اور سیلمور براہ راست DGSCO کے انڈر ہوتی ہے. لیکن اس کی جو ہے یہ پوری کی پوری اس کا پرپز کیا ہے وہ آپ کو بتانا ہے. پرپز اس کا سر یہ ہے کہ اب, لیکن پرپز بتانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کام کیا ہے. لے مین کے لیے بہت ضروری ہے کہ سمجھنا کیا ہے. یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ ٹرپل پلے سروسز, ٹرپل پلے سروسز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک ہی وائر گھر میں آ رہی ہے, ایک ہی کنیکشن آ رہا ہے, اس میں آپ کو آڈیو بھی آ رہی ہے, ویڈیو بھی آ رہی ہے, آپ کا فون بھی اسی پہ چل رہا ہے, آپ کا انٹرنیٹ بھی اسی کے اوپر چل رہا ہے, آپ کا ٹی وی بھی اسی کے اوپر چل رہا ہے, ڈیٹا شیٹا سب کچھ اس کے اوپر آ رہا ہے, ویڈیوز مختلف ٹی وی چینلز اسی کے اوپر آ رہے ہیں, آپ کا جو ہے نیٹ فلکس وغیرہ سب اسی پہ چل رہا ہے. یہ آپٹیکل فائبر کیبل پہ چلتی ہے, OFC کے اوپر چلتی ہے, اور یہ انفراسٹرکچر جو ہے یہ زیر زمین بچھایا جاتا ہے. اور SCO کو تو ویسے قانون کے مطابق صرف گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں سروس کا جو ہے ایک لیگل اجازت تو ان کو وہیں پہ ہے, لیکن وہ اب پوری ملک کے اندر یہ پاک جو فوج کے بہاف کے اوپر اپنا کاروبار پھیلانا چاہتے ہیں, اور اس لیے جو ہے وہ سیلمور کمپنی بنائی گئی ہے. اور اس جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے, یہ تصویر دکھائی ہے سیلمور کا, کرنل ضیاء الدین مرزا. یہ نیچے تصویر ہے ضیاء الدین مرزا کی, یہ دیکھیں سر, یہ جو بندہ یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے, اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں تو بہت گھٹیا بات چیت ہے, لیکن چلو وہ اس وقت موضوع نہیں ہے, اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کے بارے میں اس کا خاندان کیا کہتا ہے, وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. لیکن فوج کیا کہتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ضیاء الدین مرزا جو ہے یہ کور آف سگنل سے ہے, یہ ان کا جو TCC کورس 1 تھا, ٹیکنیکل کیڈٹ کورس 1 سے یہ بنا تھا. یہ بیسکلی سر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کرپشن کے متعلق, یہ ترکش آسلان کے اندر کمپنی میں اس نے SDR 961 سافٹ ویئر ڈیفائنڈ ریڈیو پروجیکٹ چلایا تھا, جو اس نے پاکستان آرمڈ کور کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, کیونکہ یہ جو ریڈیو اکوپمنٹ پاکستان آرمڈ کور کے اندر لگا ہوا ہے اس وقت, یہ پورے آرمڈ ڈویژنز کے اندر لگا ہوا ہے, یہ جنگ میں کام نہیں کر سکتا. اگر جنگ ہو تو اس کو جام کرنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے انڈینز کے لیے, وہ اس کو فوراً جام کر دیں گے. اس نے پھر بھی SDR 96 لگایا, اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ سکینڈلز بنے. یہ G2 بھی تھا ویپن اکوپمنٹ ڈائریکٹریٹ کے اندر, اور بعد میں ڈائریکٹر آف پروکیورمنٹ جو سگنلز ڈائریکٹریٹ کے اندر ہے, جو سب سے بدنام زمانہ ہے, اس میں 2016 سے 2021 تک رہا, اور مختلف کرپشن سکینڈلز, مورل کرپشن کے اوپر اس کی انکوائری ہوئی, کرپشن سکینڈلز کے اوپر اس کی انکوائری ہوئی, اور پروفیشنلی اس کا ڈیزائن تھا DBPCM ڈیجیٹل بیس پروگرام کنٹرول ماڈیول کا, اس کے اوپر بھی جو ہے اس کے کرپشن سکینڈل میں اس کا نام آیا. اور یہ دعویٰ کرتے ہیں جناب فوج کے افسر, اور فوج کے افسر یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کرنل ضیاء الدین مرزا جو ہے, جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے TCC 1 کورس کا, یہ سابقہ DGSCO جنرل صدیق جو ہے تھا, جنرل شاہد صدیق, اس کا کورس میٹ تھا, اس نے اس کو یہاں پہ لگایا تھا, اور کام اس کو یہ دیا تھا کہ باقی پاکستان میں جتنے بھی ٹیلی کام آپریٹرز ہیں ان کا کاروبار ختم کر دو, بس تم صرف چلے گا تو ان کا کام چلے گا. اب یہ جو ایک ٹارنش ریپوٹیشن والا جو ریٹائرڈ افسر ہے, جس کی اپنی ذاتی ریپوٹیشن ذاتی گھر کے اندر بھی جو ہے وہ ٹارنشڈ ہے, یہ وہ بندہ جو ہے, یہ کام اس کو ٹاسک کیا ہے کہ اس نے پورا آپٹیکل فائبر کیبل جو مارکیٹ پورے پاکستان کی ہے اس کو اس نے خراب کرنا ہے, ڈسرپٹ کرنا ہے, اور مارکیٹ جو ہے تاکہ ٹیک اوور کر سکے سیلمور کمپنی. ٹھیک ہے سر, OFC مارکیٹ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے یہ تمام OFC جو بنانے والی کمپنی ہے, آپٹیکل فائبر کیبل بنانے والی جو کمپنی ہے, وہ اور بنا بھی زیادہ تر سگنل کا افسر ہی اس کمپنیوں کے اندر لگا ہوا ہے, اور وہ بنا رہا ہے یا اپنا بزنس چلا رہا ہے, ان کو انڈر انفلوئنس آف GHQ لانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ BTS ٹاورز جو ہوتے ہیں سر, ان کو سیلولر موبائل فون کی جو ٹیکنالوجی ہے, وہ جو شہروں کے اندر ہے, جو شہروں کے اندر ٹیکنالوجی ہے, اس کے اندر بھی یہ بزنس اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں. پورا کا پورا مونوپلی ان کی گلگت بلتستان کے اندر آلریڈی ہے, AJK کے اندر آلریڈی ہے, اب یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں سر.
اور الزام یہ ان پہ لگایا جاتا ہے کہ مبینہ طور کے اوپر مجھے دعویٰ یہ کیا گیا کہ مبینہ طور کے اوپر ٹیلی نور کے جو آپریشنز بند کیے ہیں کیونکہ وہ پہاڑوں میں آپریشن چلانے کے ماہر ہیں، ناروے کی کمپنی ہے، تو وہ ان کو کمپٹیشن بڑا ٹف دے رہی تھی جی بی اے وغیرہ کے اندر. وہ زلزلہ آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اس کے بعد 2014 کا تھا، 2008 کا زلزلہ تھا، اس کے بعد اجازت مل گئی تھی تمام سیلولر نیٹ ورکس کو چلانے کی. 2008 کا غالباً ہم بات کر رہے ہیں، تو اس زلزلے کے بعد اجازت مل گئی تھی. 2014 کا تھا سر زلزلہ. اس کے بعد اجازت تمام کمپنیز کو مل گئی تھی، تو انہوں نے ان کو بھی بند کیا ہے، ان کو بھی ہٹ کیا ہے. ٹیلینور کا بھی یہاں پہ نام لیا جاتا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے ہٹ کیا ہے اور ان کو بند کیا. اور اس کے علاوہ یہ مبینہ طور کے اوپر تمام سیلولر کمپنی سے سیلمور کمپنی بنانے اور چلانے کے لیے بھی او ایف سی نیٹ ورک دینے کے بہانے ان سے پیسے لیے گئے ہیں، جس بھی بہانے لیے گئے ہیں. یہ بات تو کلیئر ہوگی. لیکن جو اس وقت پاکستان فوج کے افسر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈی جی جو اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے، ایس سی او ہے، اس کا پورا ارادہ یہ ہے کہ تمام سیلولر کمپنی پاکستان کی آنے والے 10 سالوں کے اندر اندر جو ہے وہ مکمل قبضے میں آ جائیں فوج کے سیلمور کمپنی کے ذریعے. مطلب پورے کا پورا آپ چائنیز ماڈل یا نارتھ کوریا ماڈل کے اوپر آپ لے جائیں پاکستان کو. اسی لیے ایلن مسک کے جو ہے وہ جو میری ذاتی رائے کے مطابق جو سٹار لنک سیٹلائٹ ہے اس کو پاکستان میں بزنس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا سر. وہ کوئی کیبل نہیں ہے، وہ تھرو سیٹلائٹ آ رہا ہے سر. جی سر. عادل تھینک یو. اس کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ اور بزنس بیک گراؤنڈ مجھے بھی تھوڑا پتہ ہے، اس لیے کہ جب پاک ٹین لانچ ہوئی تھی میں اس کا ڈویژنل مارکیٹنگ ہیڈ تھا، اور جب یہ پہلی کمپنی آئی تھی تو میں بہت فیملیئر ہوں سیلولر ٹیکنالوجی سے، بیٹ کے ٹاور سے. تو اس وقت آبویسلی اینالاگ تھا، ڈیجیٹل نہیں آیا تھا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی فریڈم یہ سیلولر ٹیکنالوجی نے پاکستان میں دی تھی، اس سے زیادہ فریڈم شاید پہلے کبھی نہیں آئی، کیونکہ پہلے پی ٹی سی ایل کی منوپلی تھی اس کے فون لائن کی. 2-2 ڈھائی سال کے بعد آپ کو فون ملتا تھا، سیلولر فون، آپ نے پیسے دیے، فون لیا، لائن لی، انٹرنیشنل کال، لوکل، جو مرضی. تو ایک دم بہت جگہ. اور آج جو ہے سارا کاروبار دنیا کا جو ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، انٹرنیٹ بیسڈ ہے، خاص طور پہ آپ کا جو آئی ٹی کا ہے. فوج سمجھ گئی، عاصم منیر سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نا یہ دوہری تلوار ہے. اس کو اگر کھلا چھوڑا گیا تو یہ جو آزادی کی آواز ہے، عادل راجہ جو ہے، حیدر مہدی جو ہے، اور جو اس طرح کے ہیں، عمران خان جو ہے، ان لوگوں کی اگر آواز بند کرنی ہے تو ہمیں اس پورے انفراسٹرکچر کے اوپر قبضہ کرنا پڑے گا. اور یہ جو آپ نے سیلمور کا کہا ہے نا کہ ایک ڈیکیڈ میں 10 سال کے اندر اندر پورا آپ کا جو ٹیکنالوجی کا انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر ہے، جس سے یہ سوشل میڈیا کو، تمام ٹریفک کو کنٹرول کریں گے، گوگل کو کنٹرول کریں گے، انٹرنیٹ کو کنٹرول کریں گے، کون سا یوٹیوب چینل چلے گا، کون سا نہیں چلے گا، کون سا ٹویٹر چینل چلے گا، نہیں چلے گا، کون سا آپ کا جو ٹک ٹاک ہے وہ چلے گا، نہیں چلے گا. یہ بڑا زبردست ان کا پلان ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آواز بند کر کے ہم برما، نارتھ کوریا، چائنا کی بات اور ہے عادل. چائنا نے لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو انفرادی آزادی دی ہے. پہلے کمیونزم میں بڑا ظلم کیا، یو ایس ایس آر نے بھی کیا، لیکن اب انفرادی طور پر آزادی دیا. آپ کاروبار کریں، آپ وہ بھی کریں. کرپشن انہوں نے کوریے 250 سے زیادہ منسٹروں کو انہوں نے گولی مار کے اڑا دیا جنہوں نے کرپشن کی تھی. تو چائنا کے ماڈل کا ایک اور ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح انفلٹریٹ کر کے ہمارا جو یہ بنایا ہم نے بڑی مشکلوں سے 800 ملین لوگوں کو 80 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکالا ہے. وہ تو اس کا یہاں پر تو مقصد ہی کچھ اور ہے. تو عادل یہ بہت خطرناک ہے، اور اس لیے یہ عمران خان کو واپس نہیں آنے دیں گے. کم از کم ان کا پلان یہ ہے واپس نہیں آنے. اور اس لیے انہوں نے یہ نئے گھر داماد پیدا کیے ہیں، جو سکارف بھی جو کہتے ہیں کیا ہے، پریس کانفرنس کرنے دو، نعرے مارنے دو، تقریریں کرنے دو، کنونشن بھی کرنے دو، سکارفز لٹکانے دو، تصویروں کو چومنے دو، تصویروں کو لہرانے دو، تصویروں کو سامنے دکھانے دو، سڑکوں پہ مت آنے دو.
सड़कों पे मत आने दो, बता दें तो, सड़कों पे मत आने दो। बता दें तो। आदिल, आज का प्रोग्राम मेरा ख़्याल है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। मुझे पता है आप लीव ऑफ एब्सेंस लेना चाह रहे हैं, आपने अर्ज़ी डाली है, आपका कमांडिंग ऑफ़िसर मैं हूँ, आपने कहा है कि जी मुझे कंपैशनेट ग्राउंड पे 3 दिन की या पता नहीं कितने दिन की कैज़ुअल लीव दें, तो सर, या पी लीव दें। तो सर, आपकी मैं दरख़्वास्त को मंज़ूर करता हूँ बड़े दुःख से, सर, लेकिन उम्मीद है कि आप जाएँगे थोड़ा तरोताज़ा, तवाना होके सर, आएँगे और हम अपना जिहाद फिर शुरू करेंगे। जी आदिल। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। जहाद तो हमने करना है, ज़िंदगी का हमारा फ़र्ज़ है, हम तो हार मानने वालों में से है ही नहीं। लेकिन दुःख ज़रूर होता है जब लोग जो है वो किसी की बातों के अंदर आके आपको बातें सुनाते हैं। चर्ब ज़ुबानी से मैंने इसीलिए कहा कि बेवकूफ़ लोगों को आसान जो है बेवकूफ़ लोगों को फुद्दू लगाना बहुत आसान है, हुँ, और मेजॉरिटी जो है वो बड़े आसानी से हर जगह ही बेवकूफ़ लोगों की मिल जाती है। हुँ, लेकिन बहरहाल फिर बहुत देर हो जाती है सर। मैं इस रशिया को, यहाँ बड़े अक्लमंद लोग भी जो डेढ़ सियाने अपने आप को समझते हैं, हुँ, वो भी यहाँ पे जो है वो इस मसलत के तहत जो है वो चुप हैं, हुँ, मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। हुँ। तो इतना सियाना भी बंदे को जो है ना, वो सियाना कब कहाँ जो है वो गूँ ही खाता है आखिर में गुड, आके, नहीं गुड, बनना चाहिए मेरे ख़्याल में सही। बंदे को। तो एनीवे अब सर, ये ब बिल्कुल सही है। ये जाते-जाते ये पिक्चर ऑफ द ईयर दिखाते चलें, अवार्ड ऑफ द ईयर भी दिखाते चलें, शायद अवार्ड ऑफ द सेंचुरी हो, हैं? सर, ये सर, भी सर, दिखाते चलें। तो सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आदिल, अल्लाह सुब्हान तआला आपको, आपके अहल-वयाल को सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रखे, जाएँ छुट्टी पे जाएँ तंदुरुस्त और चौकन्ना होके वापस आएँ इंशाअल्लाह फिर जहाँ जाके और मैंने फिर फैसला ये किया कि चूँकि आप छुट्टी पे हैं, तो मैं भी छुट्टी ले रहा हूँ। तो ठीक जितने हो दिन गया, आप छुट्टी लेंगे, मैं भी छुट्टी लूँगा, मुझे भी आदिल ठीक हो गया। 16-18 घंटे हो गए रोज़ काम करते-करते, दैट्स 68 साल राइट, मेरी उम्र है, मैं भी दैट्स लगा रहता हूँ। अब ना जी। नींद पूरी, ना खाना पूरा, ना सेहत, अलबत्ता अल्लाह की ज़ात जो है लेकिन हमारे चलाती है। पेट्रन्स की हमारे साथ कमिटमेंट है, क्योंकि उनकी हाँ, सपोर्ट से हाँ, हम ये उन कर रहे उनके हैं। साथ रोज़, तो उनको वहाँ हम पे हम जो है डेली हाज़िरी अपनी जो है डेली वीलॉग लाज़मी आपको हमारा डेली मिलेगा। व्लॉग भी होगा, बल्कि मैं लेकिन शायद वो पेट्रन्स प्राइवेट के साथ होगा उनके लिए। जी सर। डेली डेली मीटिंग्स भी करूँ, जो भी आना चाहता है जब तक हम छुट्टी पे हैं। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला थैंक यू सर। पाकिस्तान को फिर इज़्ज़ो-मान में रखे, पाकिस्तान के अंदर जो बहरूपिये हैं, घुसपैठिये हैं, मुनाफ़िक हैं, दज्जाल हैं, शैतान हैं, अल्लाह सुब्हान तआला लोगों की आँखें खोले कि उनको पहचानें, इसलिए कि अगर वो पहचानेंगे नहीं, तो इमरान खान की जान बहुत खतरे में। ये मैं बहुत आपको एक कंसिडर्ड ओपिनियन दे रहा हूँ। और जो बेचारे कैद में हैं इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, हमारी और ख़वातीन आलिया हमज़ा, जिनकी तस्वीरें कुछ लोगों ने आज लहराई हैं कि जी उन्होंने आज ओथ लेना था, लेकिन जब से इलेक्शन मैंडेट छीना गया है, जब से इमरान जेल में गया है, इसी आदमी ने हुक्म दिया कि कोई बाहर सड़कों पे नहीं निकलेगा। ख़ैर ये भी देख लेंगे, कल को पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। हमें जो मर्ज़ी लोग कहते रहें, मुझे कोई इससे लोग कहते हैं आपको मरवत से पता, आप बस मरवत के पीछे पड़े। मरवत के मदद तो एक चूंटी के बराबर भी नहीं है, लेकिन मरवत की सोच रखने वाले जो लोग हैं, जो पार्टी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, इमरान की जो इमरान का जो जिहाद है उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उसके खिलाफ जंग है और इसलिए कि ये पाकिस्तान के गरीबों की जंग है। तो उनके लिए भी दुआ है, जो बेचारे इस जिहाद में मारे गए हैं और जो इस जिहाद में शहीद हो गए हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे और आप लोग जितने हैं अपने अहल-वयाल के, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आदिल। खुदा हाफ़िज़ सर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। छुट्टियों के बाद मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह। खुदा अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़ सर।